اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الاخلاص مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورة الاخلاص یعنی سورہ اخلاص یہ ایک مکی صورت ہے۔ مکی اور مدنی صورت میں بنیادی طور پر کیا فرق ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، چونکہ بہت سارے حضرات یہ سمجھتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ مدینے میں جو صورت نازل ہوئی وہ مدنی ہے اور مکے میں جو صورت نازل ہوئی وہ مکی ہے۔ حالانکہ اس تعریف کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ کتب تفاسیر میں مکی اور مدنی صورت کا جو تعارف مفسرین نے پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں نازل ہوئی وہ سب مکی ہیں اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی وہ سب مدنی ہیں۔ بہرکیف سورہ اخلاص یہ انتہائی زیادہ فضائل کے حامل صورت ہے۔ احادیث کی روشنی میں اگر کہا جائے تو اس صورت کو تہائی قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ پہلے ہم اس صورت کا ترجمہ سمجھ لیتے ہیں۔ اسکرین پر آپ کے سامنے جو قرآن آیات مع ترجمہ حاضر ہیں وہ دراصل آسان ترجمہ قرآن سے ماخوذ ہے۔ مفتی تقی صاحب اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں: قل هو اللہ احد، کہہ دو بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں۔ سامعین، اس صورت کے نزول کے بارے میں باضابطہ کتب تفاسیر میں کوئی شان نزول تو وارد نہیں ہوا، لیکن ایک پس منظر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مشرکین مکہ آپ علیہ السلام کو پریشان کرتے تھے، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے اور کہتے تھے کہ اے محمد تو ایک خدا کو مانتا ہے، اے محمد تو ایک واحد خدا کو مانتا ہے، لا ایک ایسی دلیل جس کے ذریعے تو ہمارے سامنے یہ بات واضح کر سکے کہ تیرا خدا ایک ہی ہے، تمام ضروریات کو پورا کرنے والا، تمام حوائج کو پورا کرنے والا، وہ تیرا ایک خدا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نوعیت دیکھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کا منہ بند کرنے کے لیے اپنے پیارے دلارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت کا نزول کیا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہی ہے۔ ویسے احد یہ ایک عربی کا جامع ترین لفظ ہے، اسی لیے مفتی صاحب نے بھی جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، کسی بھی اینگل سے اللہ تبارک و تعالی صرف ایک ہی ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ دوسری آیت جو ہے اللہ الصمد، کہ اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں۔ دراصل پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی تردید فرمائی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی خدا مانتے تھے۔ کلی طور پر اس کی منفی اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اخلاص کی پہلی آیت میں هو اللہ احد کہہ کر فرما دی ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی تردید فرمائی ہے، ان لوگوں کا منہ بند کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن ساتھ میں کسی اور کو بھی اس کا شریک ٹھہراتے تھے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، میرا کوئی شریک نہیں، میں لا ثانی ہوں، میں اکیلا ہوں۔ اسی طرح تیسری آیت لم یلد ولم یولد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی تردید فرمائی ہے
جو اللہ کے اولاد کے قائل تھے. مثلا عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولاد ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو لغویات تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لغویات کا رد فرمایا ہے اور کہا ہے کہ میں تنہا ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے، میں نے کسی کو پیدا نہیں کیا ہے اور نہ میں کسی سے ہوں. اس کے بعد چوتھی آیت وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی تردید فرمائی ہے جو اللہ کی ذات میں تو نہیں لیکن اللہ کے کسی بھی صفت میں کسی اور کو اپنا شریک ٹھہراتے ہیں. مثلا مجوسیوں کا جو عقیدہ ہے کہ اندھیرے کا خالق کوئی اور ہے، اجالے کا خالق کوئی اور ہے، خیر کا خالق کوئی اور ہے، شر کو پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، یہ مجوسیوں کا عقیدہ ہے جو باطل ترین عقیدہ ہے. اس عقیدے کے بھی تردید اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اخلاص کی آیت نمبر 4 میں کی ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو چھوڑو، صفات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ثانی نہیں.